अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। इस्लामाबाद का सियासी सूरत हाल जो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है, बहुत सन्नाटा छा गया है, एक झटका लग चुका है। झटका किन लोगों को लग चुका है ये मैं आपको बाद में वीडियो में बताता हूँ। लेकिन सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब को जब निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है उनको अनाउंस किया है, तो उसके बाद इस्लामाबाद का जो फ़िज़ा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है, सन्नाटा छा गया है। जब उनका नाम अनाउंस किया है तो उस वक्त किसी के इल्म में नहीं था निगरान जो सेटअप का वो के सेनेटर और मौजूदा सेनेटर साहब जो है ना वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। शहबाज शरीफ साहब को इल्म में भी नहीं था, राजा रियाज साहब के इल्म में भी नहीं था, उस वक्त किसी के इल्म में नहीं था जब तक उनका नाम जो है ना अनाउंस नहीं हुआ था। राजा रियाज साहब ने कहा कि ये नाम मैंने दिया है, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि ये नाम उन्होंने दिया या कहीं और से आया ये नाम, उन्होंने पहले ये नाम क्यों अनाउंस नहीं किया था। फिर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक जो है ना मौजूदा यानी सिटिंग सेनेटर साहब को, और वो सेनेटर साहब जो एक कमेटी को हेड भी कर रहे हैं, उनका नाम जो है ना निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो है ना अनाउंस किया गया है। वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है। मौजूदा सियासी हुक्मरान उनको बिल्कुल इसके हवाले से इल्म नहीं था, जिसमें शहबाज शरीफ साहब है, राजा रियाज साहब है कि सेनेटर साहब जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। उमूमन हमने देखे कि ज़्यादातर जो है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए टेक्नोक्रेट्स को मुंतखब किया जाता है, या रिटायर्ड जजेस को या रिटायर्ड जर्नल्स को करते हैं, या इसी के साथ जो पुराना सियासतदान कोई होता है जो सियासत छोड़ चुके हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन इस दफ़ा एक नया तजर्बा किया गया है, एक नई एक्सपीरियंस की गई है और उनको लाया गया है। एक जवान है, इनकी उम्र तकरीबन 51 बरस है और बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, एक छोटे सूबे से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि बलूचिस्तान की सियासत के हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी सियासत कहाँ पे होती है और क्या कुछ उनकी सियासत में होता रहता है। अभी तक किसी ने इतना ज़्यादा रद्द-ए-अमल किसी का अभी तक इसी के ऊपर नहीं आया ना। अमराज अगर देखा जाए जो बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के लोग हैं, जिसमें जरदारी साहब है, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब है, जिसमें हम मरियम नवाज साहिबा की बात कर ले, नवाज शरीफ साहब की बात कर ले, अभी तक उनकी तरफ से कोई इनके जो है ना खिलाफ कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। लेकिन खुर्शीद शाह साहब जो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, सीनियर उनका साबिका वज़ीर भी थे और बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार है उनका पीपल्स पार्टी में, तो उनकी तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने कहा कि जो उनकी कमेटी ने जो नाम भेजे थे उसमें सलीम अब्बास साहब थे, जलील अब्बास साहब थे, मोहम्मद मालिक साहब थे, खैबर पख्तूनख्वा से अफजल खान साहब का नाम था। जहाँ वो आगे उनका कहना है कि जहाँ से भी नाम आए हमें उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए। अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम हमारे लिस्ट में नहीं था। किनका कहना है कि हमारे लिस्ट में नहीं था? खुर्शीद शाह साहब कहते हैं। पीपल्स पार्टी का कहना है, यानी उनकी तरफ से ये पीपल्स पार्टी का कहना है, ये आप ये समझ कि पीपल्स पार्टी जो है कह रही है कि हालात उस वक्त ख़तरनाक हो चुके थे जब निगरान वज़ीर हुकूमत की जो पावर है या जो इनके इख्तियारात है उसमें एक्सटेंशन की गई थी, उनके इख्तियारात जो है ना बढ़ा दिए गए थे। तो कहते हैं कि उसी वक्त जो है ना हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके थे। फिर आगे वो कहते हैं कि ये जो नाम था ये हमारे इल्म में बिल्कुल नहीं था, हमें इसके हवाले से बिल्कुल इल्म नहीं था, और इनका हमें ये भी इल्म नहीं था कि सेनेटर साहब को भी लिया जा सकता है, और वो भी मौजूदा सेनेटर साहब को। कहते हैं कि मौजूदा सेनेटर साहब, सिटिंग सेनेटर साहब को उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुंतखब किया है। वो कहते हैं अगर हम करते तो हम किसी और शख्सियत को कर लेते हैं, लेकिन उनको नहीं करते हैं। अनवारुल हक साहब अगर साफ और शिफाफ इंतखाबात कराने में कामयाब हो जाते तो उन्हें याद रखा जाएगा। किनका कहना है? खुर्शीद शाह साहब का कहना है। ये उनकी तरफ से पहले रद्द-ए-अमल थे, इसके अलावा किसी ने अभी तक किसी किस्म के रद्द-ए-अमल नहीं दिए। राजा रियाज साहब ने कहा है कि ये मेरा आखिरी काम था, और उन्होंने कहा कि ये जो नाम मैंने दिया है शहबाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने फिर इस नाम को जो है ना आगे अनाउंस किया है। उनका कहना था कि राजा रियाज साहब का कहना था कि ये मेरा आखिरी काम था जो मैं करके आया हूँ। अब बाकी एस्टेब्लिशमेंट जाने और उसका काम जाने, शहबाज शरीफ साहब जाने और उसका काम जाने कि निगरान हुकूमत में कौन होंगे, कहाँ से आएंगे, कौन होंगे, इसके साथ मेरा कोई काम नहीं है। जो मेरा काम था वो मैं करके आया हूँ।
پھر پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آدمی نہیں ہے. انہوں نے ایک صاف جو ہے نا میسج کنوے کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے میسج کنوے کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے میسج کنوے کیا کہ اس میں ہمارا کوئی حمل دخل نہیں تھا. یہ جتنا بھی جو کچھ کیا یہ کسی اور طرف سے ہوا ہے, ہم تو اس میں بالکل شریک حیات نہیں ہے, یعنی ہم نے اس میں کچھ بھی جو ہے نا نہیں کیا, باقی لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب نے خیر مقدم بھی کیا ان کو, اور ان کو فون بھی کیا, انوار الحق کاکڑ صاحب کو فون کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ وقت پر انتخابات کریں گے. اہم چیز کیا ہے, وقت پر انتخابات کرانا. یہ چیز آپ نے بار بار ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے وقت پہ انتخابات کرانے ہیں. سلیم مانڈوالے صاحب نے بھی ان کو کال کیا اور انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا. شازیہ مری صاحبہ نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے ان پر. شہباز شریف صاحب نے نام دیا ہوگا اور انہوں نے چن لیا ہوگا. افضل کنڈی صاحب نے بھی جو ہے نا یہ میسج, یہ پیغام پہنچایا کہ یہ ہمارا آدمی نہیں تھا, یہ شہباز شریف صاحب نے کیا ہوگا. ہم توقع کر رہے ہیں کہ الیکشن پر وقت ہوں گے. انوار الحق کاکڑ صاحب سے ہم یہ امید رکھ رہے ہیں کہ وہ وقت پر الیکشن کرائیں گے. کس کا کہنا ہے؟ کہنا ہے افضل کنڈی صاحب کا. قاب لیگ نے بھی اپنا موقف یعنی رد عمل دیا. قاب لیگ نے کہا کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. یہ چودھری شجاعت صاحب نے بھی کہا ہے اور چودھری سرور صاحب نے بھی کہا ہے. پی ٹی آئی کا تو ظاہر بات ہے کہ پی ٹی آئی سے جو ہے نا اس میں مشاورت نہیں کی گئی ہوگی. سینیٹر جتنے بھی تھے ان کے کولیگس تھے تو انہوں نے بہت زیادہ اس کو ویلکم بھی کہا ہے, جو ہے نا ان کو خیر مقدم بھی کہا ہے کہ جو ہے نا ان کی طرف سے جو ہے نا اس دفعہ نگران وزیر اعظم آیا ہے. لندن سے باہر لوگ نکل آئے. نواز شریف صاحب لندن سے آئے, دبئی پہنچے, سعودی عرب پہنچے. بیچارے نے اتنی زیادہ محنت کی کہ انہوں نے پیسہ بھی ضائع کیا, وقت بھی اپنا لگایا, لیکن بدقسمتی سے پھر بھی ان کا نام فائنل نہیں ہوا. نگران وزیر اعظم کا نام انہی کی طرف سے نہیں آیا, کسی اور طرف سے آیا. یہ ان کے لیے بہت بری خبر ہے نون لیگ کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے کہ وہ چاہتے تو ہے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ حکومت انہی کی ہے, لیکن حکومت انہی کے ہاتھوں میں نہیں تھی. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو رد عمل آئے وہ رد عمل کیا ہے, ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں. نگران وزیر اعظم کی نامزدگی پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل, یہ 12 اگست 2023 میں یہ شائع ہوا ہے. کہاں سے؟ پی ٹی آئی کی جو ہے نا پی ٹی آئی کی سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ شائع ہوا ہے, یعنی پبلش ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کے اندر اور باہر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. تاہم آئین کے روح سے نگران وزیر اعظم کی نامزدگی کے معاملے پر وزیر اعظم کی جانب سے اسے کسی بھی سطح پر شریکی مشاورت نہیں کیا گیا. سینیٹر انوار الحق کاکڑ نامزدگی کٹ پتلی وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے جعلی قائد کے مابین مشاورت سے عمل میں لائی گئی ہے. اب جبکہ سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب بطور نگران وزیر اعظم نامزد ہو چکے تو ان پر ایک باری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہماری توقع ہے کہ سینیٹر انوار الحق کاکڑ بطور نگران وزیر اعظم منصب سنبھالنے کے بعد ان 3 ماہ یعنی 90 دن میں آئینی مدت کے اندر انتخابات کا منصفانہ, غیر جانبدارانہ اور شفاف انعقاد یقینی بنائیں گے اور عوام کے آئینی و جمہوری حقوق پر مزید کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے. آئین کے روح پر عمل درآمد اور جمہوریت کے بقا و تسلسل کے لیے انتخابات کا آزادانہ, منصفانہ, غیر جانبدارانہ اور شفاف انعقاد کلیدی اہمیت کا حامل ہے, جس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو منصفانہ ماحول میں انتخابی مہم چلانے کے مواقع میسر کرنا نگران حکومت کے بنیادی فرائض میں سے ایک ہے. مزید وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف ریاست کے زیر اعتاب ہے اور اس کے ہزاروں کارکنان بدترین انتقام کا نشانہ بنتے ہوئے جیلوں میں قید ہے. اس کے ساتھ شہریوں کو آئین کے تحت میسر بیشتر بنیادی حقوق عملاً معطل ہے یا ان کی فراہمی مخصوص سیاسی گروہوں سے وابستہ کارکنان کے لیے محدود ہے. مزید کے ملک میں اجتماع و سیاست اور آزاد اظہار بھی پابندیوں کی زد میں ہے, جس کے نتیجے میں آزاد اہل صحافت زیر اعتاب اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور اس کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان پابندی, سلاسل اور بدترین سینسرشپ کے نشانے پر ہے. چنانچہ نگران وزیر اعظم کو ان معاملات کا فوری نوٹس لینا ہوگا اور آئین و قانون کے روح کے مطابق انتخابات کے مؤثر انعقاد کے لیے ناہمواروں کے خاتمے کی ترجیحی بنیادوں پر تدبیر کرنا ہوگی. پاکستان اس وقت کسی نئے ایڈونچرزم کا ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا. یہ کس کا رد عمل تھا؟ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے رد عمل آیا. پھر چلتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان کو فون کیا, انہوں نے کہا خیر مقدم کہا, ان کو ویلکم کہا. انہوں نے بھی کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ وقت پر جو ہے انتخابات کرائیں گے. آپ سب کو پڑھیے کہ وقت پر انتخابات کرایا جائے.
ان کے پہلے تو ان کو لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر 90 دن کے بجائے اگر 200 دن میں انتخابات ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر 400 دن میں ہو جائے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب ان کو پڑھیے کہ جو ہے نا 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ نگران وزیر اعظم کا آتے ہی انہوں نے جو پیمرا کو ہدایت دی ہے وہ بھی ایک عجیب سی چیز ہے۔ وہ ہدایت ہے جو پہلے حکومت دے چکی تھی، اس ہدایت میں انہوں نے کہا کہ ٹی وی پہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دکھانا، جس میں اکبر حسین شاہ صاحب ہے، صابر شاکر صاحب ہے، معید پیرزادہ صاحب ہے، وجاہت سعید خان صاحب ہے، شاہین صحپائی صاحب ہے، کرنل ریٹائر اکبر صاحب ہے، عادل فاروق راجہ صاحب ہے، خیدر مہدی صاحب ہے، غلام علی نواز عوان صاحب ہے، فروخ حبیب صاحب ہے، مراد سعید صاحب ہے، حماد اظہر صاحب ہے، جن میں کچھ کا تعلق جو ہے نا میڈیا سے ہے، کچھ کا تعلق جو ہے نا پی ٹی آئی سے، کہ ان لوگوں کو آپ لوگوں نے دکھانا نہیں ہے۔ یہ بھی جو ہے نا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ملک کے اوپر۔ پھر نگران کابینہ میں کون کون ہوں گے، یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ الیکشن جو ہے نا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، کون کرائیں گے۔ الیکشن کمیشن بھی جو ہے نا بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور انہوں نے بھی اپنا کام شروع کیا۔ الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کی بے ضابط کیا جو کرنے کے لیے آرڈر جاری کر دیا، اور کس کو آرڈر جاری کیا، پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ موقع دیے لیکن آپ نے اس کو تاخیر حرب استعمال کیا، اور آپ لوگوں نے جتنا ڈیلے کر سکتے آپ نے ڈیلے کیا، لیکن 22 اگست ہم آپ کو آخری تاریخ دیں گے، اس کے بعد جو ہے نا آپ کے اوپر جو ہے نا وہ کیس جو ہے نا لگے گا، اور پھر جو ہے نا بیلٹ پیپر سے پی ٹی آئی کا جو نشان ہے بلے کا نشان ہے یہ غائب ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا اگر آپ ان کو عدالت کو اگر آپ جو ہے نا مطمئن نہیں کر پاتے۔ تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نگران وزیر اعظم کا آتے ہی وہ کب الیکشن کرائیں گے، پی ٹی آئی کو وہ بیلٹ پیپر جو ہے نا پی ٹی آئی کا بلے کا نشان غائب کر دیتے یا نہیں کرتے، مقبولیت کس کی کتنی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر اگر آپ کمنٹ کی طرف چلے جائیں نگران وزیر اعظم سے جو کل میڈیا پہ انہوں نے ٹاک کی، اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو ان کو تصورات یا ان کا جو سوچ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ کس قسم کا سوچ جو ہے نا پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔